ہمارا اردو ناول دیوانگی دل. آج ہم پڑھیں گے اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 اور ایپیسوڈ نمبر 2 دیوانگی دل کا بائے نور الحیا. اسٹارٹ کرتے ہیں. اسامہ کو دکھانے کے لیے کہ اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے موو آن کر لیا ہے. اسیر رسان سے کندھے اچکا کر بولی تو وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گئی. اگر یہ نہیں تھی خوش تو معاف کیوں نہیں کر دیا یار، اتنی بھی کیا آکر، اب تو اس نے ساری باتیں بھی مان لی تھی، اتنی بار معافی بھی مانگ لی تھی. یہ اتنی ضدی ہے، مجھے سچ میں نہیں پتا تھا. اس کو دیکھتی صفا نے بے یقینی سے بولی تھی. اسیر جواب دے بنا بس ایک ٹک دور سوئی ہوئی رابل کا چہرہ دیکھ رہی تھی. شام کا ملک جیسا اندھیرا پھیلا تھا. ایک بار پھر سے وہ تینوں حویلی کے باہر کشادہ سی سڑک پہ موجود تھیں. اب جاؤ اور تمیز سے بات کر کے فوراً واپس آ جانا، ادھر ادھر کی فالتو باتیں مت کرنا. صفا نے تنبیہ کرتے ہوئے اسے شہریار کے گیٹ کی جانب دھکیلا. اسفت تو مان گیا تھا، پر اس کا ماننا بھی تو ضروری تھا جس سے شادی کرنی تھی. گیٹ کے سلاخوں کے باہر کھڑے کھڑے اسیر نے گہری سانس خارج کی اور خود کو ریلیکس کیا. پھر ترچھی نظروں سے گیٹ پر پڑا تالا دیکھا جو کھلا ہوا تھا. اگلے ہی پل اپنی سوچ پہ لعنت بھیجتے ہوئے اس نے موہت کو کال ملائی اور ساتھ ہی شرافت سے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھ دیا. موہت نے کال اٹینڈ کی تو وہ اس سے بات کرنے لگی. ڈور بیل کی آواز پہ باہر نکلتے بڑے کیئر ٹیکر فضل نے دور سے اسے خونخوار نظروں سے گھورا. وہ قریب آیا تو اس کو دیکھ کر وہ یوں مسکرایا جیسے دونوں کی کوئی برسوں پرانی رشتے داری ہو. موہت نے آپ سے بات کرنی. اس نے فوراً سے اپنا فون اس کی جانب بڑھا دیا. اس بوڑھے نے مشکوک سی نظروں سے سرتا پیر اسے دیکھا اور فون کان سے لگا لیا. السلام علیکم فضل بابا، یہ میری دوست ہے اسیر، اسے بھائی سے کچھ کام ہے، آپ اسے اندر بٹھائیں جب تک وہ نہیں آتے. موہت کی بات سنتے ہوئے اس بوڑھے نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا تو اسیر نے فوراً سے اپنے دانتوں کی نمائش کی. سر جھٹک کر فون اسے واپس کرتے ہوئے اس نے گیٹ فا کر دیا. وہ اس کی ہمراہی میں چلتی ہوئی اندر آگے. اندر خوبصورت انٹیریئر اور پینٹنگ سیکھتے ہوئے چند پل کے لیے وہ بالکل مبہوت رہ گئی تھی. مکین شاہد کچھ زیادہ ہی باذوق تھے. وہ پہلی بار یہاں آئی تھی. موہت سے تو ایک بار گھر کے باہر ہی ملاقات ہوئی تھی ان سب کی، پھر اس کی اسامہ سے دوستی ہو گئی تھی تو چند بار وہ اس سب کے ساتھ باہر گیا تھا. اسی طرح نمبرز کا تبادلہ ہو گیا. اندر آتے ہوئے اس بوڑھے نے لیونگ روم میں رکھے ہوئے صوفے کی جانب اشارہ کیا. یہاں بیٹھ جاؤ. وہ اسی طرح غضبناک تیوروں سے اسے گھورتا ہوا قدر ناراضگی سے بولا تھا جیسے اسے اس وقت اس بن بلائے مہمان کی آمد سخت زہر لگی ہو. اس کے اس ایٹیٹیوڈ پہ اسیر بے ساختہ ہنستی ترچھی نظروں سے اس کو اٹالین طرز کے اوپر کچن کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ وہاں بیٹھنے کی بجائے اس کے پیچھے آیا اور کاؤنٹر کے سامنے رکھے ہوئے اونچے سے وارث سور پر بیٹھ گئی. ترچھی نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا بوڑھا جان بوجھ کر زور زور سے چیزیں پٹکنے لگا تو اس کی اس بلا وجہ کی خوفگی پہ وہ پھر سے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتی بے تحاشا ہنسنے لگی. اگلے آدھے گھنٹے کے اندر وہ شہریار کے انتظار میں اس کے دماغ کا فالودہ بنا چکی تھی. فضل انکل آپ کی گرل فرینڈ ہے، وہ کافی کا سپ لیتی ہوئی بولی تو کچن میں کھانا بناتے ہوئے اس بوڑھے نے بیزاری سے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھا جو پچھلے آدھے گھنٹے میں بری طرح اس کا دماغ چاٹ چکی تھی. وہ ابھی تک وہیں برجمان اس کے سر پہ سوار تھی. اس کی زبان کو جیسے ایک پل کے لیے بھی چین نہ تھا. پچھلے آدھے گھنٹے میں وہ اس کا پورا شجرہ نصب کھنگال چکی تھی اور اب وہ اس کے سوالوں کے جواب دے کر بھی تھک چکا تھا. وہ سر جھٹکتا ہوا اس کی جانب دیکھے بغیر اپنا کام کرتا رہا. اگر موہت نے فون نہ کیا ہوتا تو اب تک وہ اسے یہاں سے چلتا کر چکا ہوتا. مطلب گرل فرینڈ بھی نہیں ہے، بالکل سنگل ہیں آپ؟ شدید سنگل. اسیر نے مایوسی سے سر ہلایا. نہیں مطلب جب آپ اتنی بھری جوانی میں بیوہ ہو گئے تھے اور آپ کے کوئی بچے بھی نہیں ہیں تو پھر آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ دوبارہ وہ صدمے سے بولی تھی. اس کی زبان سے اپنے لیے بیوہ کا لفظ سنتے ہوئے اس بوڑھے نے جواب دیے بنا غضبناک نظروں سے اسے دیکھا تو اسیر نے فوراً سے مفاہمتی انداز میں ہاتھ اوپر اٹھا دی جیسے وہ اب کچھ نہیں بولے گی. چند پل کے لیے خاموش ہوئی، پھر ترچھی نگاہوں سے اس کو دیکھا. زبان میں پھر سے کھجلی ہونے لگی تھی. ویسے ہمارے گھر میں بھی آپ ہی کی جیسی ایک شبنم آنٹی رہتی ہیں، وہ بھی ہم ہی کی طرح سنگل ہیں. ان کے شوہر بھی جوانی میں فوت ہو گئے تھے. اس عمر میں بھی کیا قیامت لگتی ہیں. اف، میں تو کہتی ہوں آپ وہاں ان کے ساتھ اپنا ٹانکا فٹ کر لیں. ایسے سنگل لائف گزارنے میں کوئی مزہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے باہر کے ملکوں میں آپ جیسے بڑے لوگوں کی فل مستی چلتی ہے. اس عمر میں ان کی 4 گرل فرینڈز ہوتی ہیں. آپ کیا یہاں بیکار کی ہانڈی چولہا. بوڑھے نے مڑ کر غصے سے اس کو دیکھا تو اس کی زبان کو ایک دم بریک لگا. اچھا. وہ پھر سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے خاموش ہو گئی. عجیب سڑیل بوڑھا تھا. وہ پلٹ کر پھر سے اپنا کام کرنے لگا تو اسیر نے ترچھی نظروں سے اس کو دیکھا. ویسے آپ ہے تو کیوٹ. اس سرخ و سفید رنگت والے بوڑھے کو دیکھتی وہ اب کی بار آہستہ سے اس سے مخاطب ہوئی تھی. اب کی بار اس کی طرف دیکھے بغیر اپنا کام کرتا رہا. وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی بور ہوتی رہی، پھر اسٹول سے اترتی ہوئی گھر میں ادھر ادھر مٹرگش کرنے لگی. اس کو وہاں سے ٹلتا ہوا دیکھ کر اس بوڑھے نے سکون کا سانس خارج کیا. عام حالات میں تو وہ کبھی بھی کسی کو یوں شتر بے مہار گھر میں گھومنے نہ دیتا، پر وہاں بیٹھی وہ اس کا جس قدر دماغ پکا چکی تھی اچھا تھا کہ وہ اس کی جان چھوڑ کر گھر ہی دیکھ لے. رات کے 8 بج رہے تھے جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا. باہر اس بوڑھے فضل کی زبانی اسے پتہ چلا تھا کہ موہت کی دوست آئی جو ساتھ والے گھر میں رہتی ہے، اور یہ سنتے اس نے بیزاری سے اپنی آنکھیں میچی تھیں. منہ میں بڑبڑاتا ہوا غصے سے سر جھٹکتا اندر داخل ہوا تو لیونگ روم بالکل خالی تھا. وہیں کھڑے کھڑے اس نے یہاں وہاں دیکھا. اس کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا. شاید چلی گئی تھی. وہ سکون کی سانس خارج کرتا ہوا ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور دوسرے ہاتھ میں فون تھامے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو اگلے ہی پر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا. وہ پورے اعتماد سے بیڈ کے سامنے رکھے
रखे हुए सोफे पर बैठी तंकीदी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। यूं दीदा दिलेरी और बेशर्मी से उसे अपने बेडरूम में बैठा हुआ देखकर उसका चेहरा एक पल में सुर्ख हुआ था। उस पर निगाह पड़ती असीर के दिल ने एक बिट मिस की। वो फौरन से कंफ्यूज अंदाज में उंगलियां चटकाती हुई सोफे से खड़ी हो गई। हाय, वो हल्की सी मुस्कुराहट और घबराए हुए तासुरात के साथ इश्तियाक से उसे देख रही थी। लहजा खुद ब खुद जिंदगी में पहली बार किसी से बात करते हुए धीमा पड़ा था। वो जवाब दिए बिना तने हुए तासुरात के साथ चंद कदम उठाता हुआ उस तक आया। कुछ सख्त बोलने के लिए लब्बा के फिर बामुश्किल अपनी कहनी तक आती हुई उस छोटी सी कमसिन लड़की को देखते हुए सख्ती से वापस भींच लिए। उसने अफसोस से सर हिलाया। उसको क्या ही कहता, वो जितनी कम उम्र और बेवकूफ़ वो थी, उसको कुछ कहना भी फजूल ही था। उसकी जगह कोई समझदार मैच्योर लड़की ये सब हरकतें करती तो शायद वो वहीं उसे आईना दिखा देता, पर जो बच्ची सी सामने खड़ी थी उसे तो कुछ बोलकर भी शायद उसे बाद में खुद ही अफसोस होता। उसने बेइख्तियार साथ मौजूद हवेली के मकीनों की अकल पे मातम किया, जिन्होंने अपनी लड़कियों को यूं शितर बेमहार छोड़ रखा था। उसे अचानक से वो कल वाली रात याद आई। क्यों आई है? वो यूं ही सुपाट था तासुरात के साथ उसे देखता हुआ लहजा हत्तुल मकदूर सख्त करके बोला था। उसके लहजे पे हसीर ने शिकायती नज़रों से उसे देखा, फिर 2 कदम उसकी जानिब बढ़ाती उसके करीब आ रुकी। ऐसे बात करते हैं? उसके करीब आते हुए मान भरे लहजे में बोलते उसने बिल्कुल गैर इख्तियारी तौर पर उसके गाल को अपने हाथ से छुआ था। उसकी हरकत पे शहरयार ने जब से जबड़े भींचे। गुस्से से उसका दिमाग फटने लगा था। एक झटके से अपने गाल से उसका हाथ झटकते हुए उसने सख्ती से उसका बाजू दबोचा, जो ज़बरदस्ती उसके करीब आने की कोशिशों में उसके गले का हार बनी जा रही थी। तुम्हें अंदाज़ा है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो? उसको होश दिलाने के लिए सख्ती से उसे झंझोड़ता हुआ वो पूरी खुद से धाड़ा था। गुस्से पे जब्त करने की सारी कोशिश धरी की धरी रह गई थी। एक पल के लिए असीर ने आंखें मींची। तुम जैसी कम उम्र बेवकूफ़ लड़कियां जिनके माँ बाप उन्हें यूँ आज़ाद छोड़ देते हैं कि उनका जब दिल करे किसी के भी घर में घुसकर, वो गुस्से से पता नहीं क्या कुछ भूल रहा था जब उसकी चिंगारती हुई आवाज़ सुनकर एक पल में असीर का सारा धीमापन झट से गायब हुआ। सरहद से पीछे रखे हुए सोफे पर खड़े होकर उसने दीदा दिलेरी से उसकी आंखों में अपनी आंखें डाली। छोटी नहीं हूँ मैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया मेरा, फैशन डिज़ाइनिंग में समझ आई, उसने उसी की तरह बुलंद आवाज़ में बोलते हुए जैसे उसे बावर करवाया था, जो उसकी सुने बगैर बस अपने ही बोले जा रहा था। सिर्फ मेरा कद छोटा है, बल्कि वो भी छोटा नहीं है। अब हर कोई ऐसे 50 फीट का थोड़ी होता है पागलों की तरह। वो सब कुछ बोलती हुई बाकायदा हाथ जला कर उससे लड़ने लगी थी। अगर वो उसे सीरियस ही नहीं ले रहा था तो भला शादी के बारे में क्या खाक सोचता। निकलो यहाँ से। वो बेधक खुद को मस्जिद कुछ सख्त बोलने से रोकता हुआ 2 कदम पीछे हटा और उसे देखते हुए दरवाजे की जानिब इशारा करके बोला। उसे लगा अगर वो 2 मिनट मजीद यहाँ रुकेगी तो उसका दिमाग फट जाएगा। वो यूं ही सोफे पे खड़ी हर डरमी से उसकी आंखों में आंखें डाले देख रही थी। अंदाज में अजीब सी सरकशी और जिद थी। वो कुछ देर यूं ही जबड़े भींचे उससे देखता रहा, फिर तेज से उसकी जानिब बढ़ते हुए उसका बाजू जकड़ कर एक झटके से उसे खींचते हुए सोफे से नीचे उतारा। उसको यूं जारिहाना अंदाज में अपने जानिब बढ़ता हुआ देखकर असीर ने कबूतर की तरह आंखें मींच ली थी। उसके यूं खींचने से कदम नीचे जमीन पर पड़े तो तवादुन खोने के बायस एक पल में उसका पैर लड़खड़ाया। अगले पल लड़खड़ाकर दोहरी होती हुई वो सोफे के बाजू से जा टकराई थी। उसको यूं सोफे से टकराते हुए देखकर शहरयार ने घबराकर एकदम से उस दोनों बाजू से थाम लिया। आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू हिट यू, आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट दिस इंटेंशनली। उसको आंखें मींचकर अपने पेट पर हाथ धरते देखकर वो खुद पे लानत भेजता हुआ शर्मिंदगी से बोला था। उसके चेहरे पे तकलीफ के आसार थे, शायद उसे ज़्यादा ज़ोर से लगी थी। सारा गुस्सा एक पल के लिए झाग की तरह बैठ गया था। उसका ऐसा कोई मकसद नहीं था। वो सिर्फ उसे सोफे से नीचे उतार रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो वहाँ खड़ी हुई थी उसे साफ जाहिर था कि वो इतनी आसानी से वहाँ से नहीं टलेगी। वो खुद डिसबैलेंस हुई थी। असली ने दिल ही दिल में हंसते हुए ज़रा सी आंखें वहाँ करते तिरछी नज़रों से उसे देखा, जिसे अभी अंदाज़ा ही नहीं था कि अपने घर में उन तीनों के साथ वो किस लेवल की हाथापाई में मुलव्विस रहती थी। ये ज़रा सी चोट तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। उसके चेहरे पर फैली परेशानी देखते हुए उसने फ़ौरन से अपने चेहरे पर मज़ीद मज़लूमियत तारी की। उफ, बहुत ज़ोर से लगा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है अब मैं चल नहीं पाऊंगी। वो चकराने की एक्टिंग करते हुए आंखें नीचे नीचे गिरने के से अंदाज में वहीं सोफे पे बैठ गई। शहरयार ने एक नज़र उसे देखा, फिर बेबसी से ग्लास विंडो से बाहर फैला अंधेरा देखा। रात के इस पहर वो यूं उसके बेडरूम में बैठी थी जैसे कोई पब्लिक प्लेस हो। वो कुछ पल बेबसी से वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर टाई की नॉट ढीली करता हुआ बेचैनी से ठहरने के से अंदाज में उसके सामने चक्कर काटने लगा। अंदाज हार मानने का सा था। असीर का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट उमड़ी, जिसे उसने चेहरा दूसरी जानिब फेरते हुए सरल से छुपा लिया। मैं पहली और आखिरी बार तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम्हारे पास 2 मिनट का वक्त है, बोलो। उसकी आवाज़ पे असीर ने बामुश्किल अपनी तेज रफ्तारी से धड़कते हुए दिल को संभाला। सोफे के किनारे पे टिकी वो दोनों हथेलियां अपने इर्द गिर्द जमाए हुए थी। चेहरा झुकाकर गहरे सांस लेते हुए उसने बोलने के लिए खुद को तैयार किया, फिर कुछ ख्याल आया तो फौरन से घबराकर रुक गई। तिरछी निगाहों से उसको देखा, जो कुछ फासले पे खड़ा होठों पे मुट्ठी जमाए सिपाट नजरों से उसको देख रहा था। पिस्टल है?
اس کی جانب دیکھے بغیر معصومیت سے پوچھا تھا، کہیں وہ اس کی بات سن کر اسے گولی ہی نہ مار دیتا۔ اس کا فضول سوال سنتے ہوئے شہریار نے لب بھینچ لیے۔ اسیر نے سامنے بیڈ کے ساتھ رکھی ہوئی سائڈ ٹیبل کی دراز دیکھی۔ اگر وہ وہاں تھا تو اسے نکالنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا تھا، اتنا کہ وہ بآسانی وہاں سے نکل جاتی۔ کہاں رکھا ہوتا ہے؟ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت طاری کرتے اس نے یوں دوستانہ لہجے میں اس سے پوچھا جیسے وہ ابھی اسے بتائی تو دے گا۔ چلتا ہے؟ اس کی خاموشی پہ وہ پھر سے اسے معصومیت سے بولی۔ الفاظ جیسے ساتھ چھوڑنے لگے تھے، حالانکہ کتنی اچھی طرح سے صبغہ اور عابل نے لکھ کر رٹا لگوایا تھا کہ اس کے سوا ایک ایکسٹرا لفظ نہیں بولنا اور ان میں سے کوئی لفظ آگے پیچھے کرنا ہے۔ اس نے ایک بار سفید پرچے پہ لکھا ہوا الفاظ اپنے ذہن میں دہرائے جو اس نے پورے دن لگا کر یاد کیے تھے اور جن میں بار بار صبغہ اور عابل نے سوچ بچار کے بعد رد و بدل کرتی رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیتے اس نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ وہ بات سننے کے لیے رضامند ہو گیا تھا، یہی بہت تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دھکا دے کر باہر نکالتا، اسے جلد از جلد بات کرنی تھی، ورنہ اسود کو منانا بھی بیکار جاتا۔ بس اب جو ہونا تھا سو تو ہونا تھا۔ اس کی جانب دیکھے بغیر اس کا چہرہ ذہن میں یاد کرتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنے لب واک کیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو آگے بولتے ہوئے زبان لڑکھڑا سی گئی۔ پہلے ہی سب کچھ بھول گئی تھی۔ ان دونوں نے تو اپنی طرف سے بہت بہتر الفاظ یاد کروائے تھے۔ پہلے تمید باندھنی تھی، پھر اسے یہ کہنا تھا کہ وہ اس کی پوری بات تحمل سے سن کر ایک دم سے ریئیکٹ کرنے یا فوری جواب دینے کی بجائے وقت لے اور اس بارے میں اچھی طرح سوچے۔ پر گھبراہٹ اتنی بری طرح حاوی ہوئی تھی کہ سب بھول کر بس درمیان سے کوئی آدھا ادھورا جملہ بول دیا۔ پر اب آگے کیسے بولے؟ ایک دم سے دل عجیب بھی ہنگم طریقے سے دھڑکنے لگا۔ آخر وہ خود سے کیوں نہیں سمجھ رہا تھا؟ اس کی بات پہ وہ چند پل سختی سے لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ اگلے ہی پل پھر سے پہلے کی طرح چلانے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس ان سب فضولیات کے لیے اتنا وقت ہے، یا میں اتنا فارغ ہوں کہ تمہاری اس چیپ انجوائمنٹ، اس ٹائم پاس کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں تمہارے پاس بیٹھا رہوں؟ تمہیں لگ رہا ہے میں تمہارے ان آوارہ دوستوں کی طرح ہوں جن کے ساتھ تم… اگلے ہی پل وہ لب بھینچ کر خاموش کیا۔ ذہن میں پھر سے کلب والا منظر لہرایا تھا جب وہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے بازو میں جھوم رہی تھی، پر زبان نے بولنے کی اجازت نہ دی۔ اسیر نے شوقی سی کیفیت میں بڑھائی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے گھبرائی، مگر پھر جلدی سے اپنے لب واک کیے۔ آپ شادی کر لیں مجھ سے۔ سب کچھ گڑبڑ ہونے لگا تھا۔ پہلے کیا بولنا تھا، بعد میں کیا، سب بھول چکا تھا، بس اصل بات یاد تھی۔ اگر وہ بہتر طریقے سے اس سے بات کرتی تو شاید وہ تحمل سے سن بھی لیتا، پر اس کا ریئیکشن دیکھ کر دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا۔ بس یہ یاد تھا کہ یوں خاندان سے باہر شادی کے لیے اسود کا مان جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، اور اب جب وہ مان گیا تھا تو اسے کسی صورت پہ یہ موقع نہیں گنوانا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ سن کر وہ بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ گہری سانس لیتی ہوئی اسیر نے بامشکل اپنی بوجھل نگاہیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بد ششدر سا اس کی شکل تک رہا تھا۔ وہ دھندلائی آنکھوں کے ساتھ بتک کھڑی ہوئی اور اس کا بازو تھاما۔ میں ایسی نہیں ہوں، میں آپ سے محبت… اس کا الفاظ بیچ میں ہی رہ گئے تھے۔ دونوں بازوؤں سے اسے تھامتے ہوئے شہریار نے اسے اتنی بری طرح جھنجھوڑا تھا جیسے اسے کوما سے جگانے کی کوشش کر رہا۔ وہ بھرائی آنکھوں سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ شہریار نے جبڑے بھینچ کر اس کی شکل دیکھی، جسے شاید محبت کی الف بے بھی نہیں پتہ تھی۔ تمہارے اس دوست نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں شادی کر چکا ہوں؟ اسے بری طرح جھنجھوڑتا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا تیش بولا تھا۔ اسیر کو لگا اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا ہے۔ وہ یوں پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ موہت نے تو اسے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا، شاید اس لیے کیونکہ اس نے اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ اسے شہریار سے کیا کام ہے۔ وہ اس سے نگاہیں ہٹا کر شوقی سی کیفیت میں دونوں ہاتھ ہونٹوں پہ رکھتے ہوئی نیچے دیکھنے لگی۔ آنسوؤں سے اس کا پورا چہرہ ایک پل میں بھیگا تھا۔ شہریار نے افسوس سے اس کی حالت دیکھی۔ اس کی آنکھیں اور ناک بری طرح سرخ پڑ رہی تھی اور بدک سانس اپنے اندر کھینچتی ہوئی وہ صدمے سے نیچے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو تواتر سے چہرے پہ بہہ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار اس کے معصوم کمسن چہرے سے نگاہیں چرائیں، پھر بے بسی سے گرنے کے سے انداز میں صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اپنی سوکھ پڑتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ دم سادے وہ وہاں کھڑی جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید تھا، بس تواتر سے اس کے چہرے کو بھگوتے ہوئے آنسو تھے جو اس کے زندہ ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ بدک کھڑا ہوتا ہوا اس تک آیا اور اس کے مقابل آ رکا۔ اس نے پھر بھی اسے نہیں دیکھا۔ وہ بس پلکیں جھپکائے بنا آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے آہستہ سے اس کے کندھوں سے تھاما تو اس نے چہرہ اٹھاتے ہوئے انہیں خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس نے پھر سے نگاہیں چڑھائیں۔
اس کو لگا وہ مزید ایک پل بھی یہاں رکی تو شاید اس کا اپنا ایمان ہی ڈگمگا جائے گا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا کہ شدت سے اسے خود میں بھینچ لے، پھر سختی سے اپنے لب بھیجتا ہوا اس کی کلائی تھام کر باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ کسی لاش کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ لیونگ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے باہر نکال کر اس نے اس کی کلائی آزاد کی اور آہستہ سے دروازہ بند کر لیا، بس اس سے زیادہ کی فی الحال اس میں ہمت نہ تھی۔ دروازہ بند کر کے اس نے تھکے ہوئے انداز میں وہیں دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں مون لی۔ اسیر پیچھے دیکھے بغیر یوں ہی دھندلائی نظروں کے ساتھ میکانکی انداز میں پورچ کو جاتے ہوئے اسٹیپس اترنے لگی۔ سر 1 منٹ رکیے گا پلیز۔ وہ ایک ہاتھ میں گاڑی کی چابی اور والیٹ تھامے دوسرے ہاتھ سے فون میں میسج ٹائپ کرتا ہوا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب اسٹاف کا ایک لڑکا بھاگتا ہوا کے پیچھے آیا۔ مستجاب نے چہرہ موڑ کر اس کو دیکھا تو وہ جلدی مدعا بیان کرنے لگا۔ اسے کوئی فائل چاہیے تھی جو ابتسام کے آفس میں تھی اور وہ اس کی غیر موجودگی میں بلا اجازت اس کے آفس میں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے پہلے ہی وہاں سے نکلا تھا۔ مستجاب بیزاری سے قدم واپس اندر کی جانب موڑتا ہوا ابتسام کے آفس میں آ گیا۔ ایک نظر خالی ٹیبل پر ڈالتے ہوئے چیئر پہ بیٹھا اور جلدی دروازے کھولتے ہوئے مطلوبہ فائل نکال کر سامنے کھڑے ہوئے لڑکے کو پکڑائی۔ فوراً سے شکریہ ادا کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا کھڑا ہو رہا تھا جب اس کی نظر فائلوں کی اوٹ سے جھانکتی ہوئی تصویر پہ پڑی۔ بالکل غیر ارادی طور پر واپس بیٹھتے ہوئے اس نے دراز میں موجود تصویر اٹھائی تھی۔ اس نے تصویر کا رخ پلٹ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ اگلے ہی پل ایک مانوس سا ہنستا ہوا بے تحاشا خوبصورت چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اسے لگا اس کے ارد گرد جھکڑ چلنے لگے ہیں۔ وہ سنسا بے یقینی کی کسی کیفیت میں اپنے ہاتھ میں موجود تصویر دیکھ رہا تھا، اس کی بیوی کی تصویر، یوں کسی غیر مرد کے پاس۔ اسے لگا جیسے کسی نے ایک دم سے بہت سارے خنجر اس کے جسم کے آر پار کر دیے ہوں۔ سنسی کیفیت میں سامنے دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ میں موجود تصویر سختی سے اپنی مٹھی میں بھینچ لی۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو وہ اتر کر اندر جانے کی بجائے کتنی دیر یوں ہی شل دماغ کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا۔ دماغ کے ساتھ ساتھ جیسے پورا وجود بھی سن ہو کر رہ گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ تو اس روز وہ محض ایک اتفاق نظریہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ اس کو دیکھتا ہی اس نظر سے تھا، اتنی بری طرح اس کی بیوی کو جس پہ وہ کسی کی ایک نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پورے جسم پہ جیسے ایک دم بے شمار چوٹیاں سی رینگنے لگی۔ سختی سے جبڑے بھینچے ہوئے اس نے اپنی سرخی مائل آنکھوں کے ساتھ پوری شان و شوکت سے سامنے کھڑی ہوئی حویلی کو دیکھا۔ اس کا دل کیا کہ ہر شے کو آگ لگا کر تہس نہس کر ڈالے، بالکل اسی طرح جیسے اس وقت اس کا پورا وجود ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ اتنی خنکی میں بھی اس کا پورا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا اور قطار میں کھڑی ہوئی گاڑیوں پہ ایک نگاہ ڈالی۔ ابتسام کی گاڑی ہنوز وہاں موجود نہیں تھی، حالانکہ وہ اس سے کافی دیر پہلے ہی نکل چکا تھا۔ وہ اسی طیش کے عالم میں اندر کی جانب بڑھا اور ارد گرد دیکھے بغیر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ مدھم زرد روشنی میں ڈوبا ہوا بیڈ روم سنسان تھا۔ حوریہ نے شام میں اسے کال پہ بتایا تھا کہ وہ نور افزا بیگم اور فیروزہ کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہی ہے۔ اس بات کو بھی کافی گھنٹے بیت چکے تھے اور وہ اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر وہ اضطراب کے عالم میں وہاں ٹہلتا ہوا اپنے اندر کے اشتعال پہ قابو پانے کی کوشش کرتا رہا اور پھر پوری قوت سے صوفے کو ٹھوکر مارتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ باتھ روم میں آ کر ٹھنڈے پانی کا لیور کھینچتا ہوا وہ روف شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ کتنی ہی دیر شاور کے نیچے کھڑا وہ اپنے اندر کی آنکھ ٹھنڈی کرنے کی کوشش کرتا رہا، پر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جیسے وہ مزید شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ اس کے سر پہ گرتا ہوا برف جیسے یا پانی بھی اس کی رگوں میں کھولتے ہوئے خون کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام تھا۔ ذہن میں مسلسل اس روز حوریہ کے وجود پہ گری ہوئی اس کی ہوس بھری نگاہیں لہرا رہی تھیں۔ اس روز تو اس نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، پر جس دیدہ دلیری سے وہ اس کی تصویریں اپنے پاس سنبھال کر بیٹھا ہوا تھا وہ اسے بہت کچھ باور کروانے کے لیے کافی تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا آنکھیں موند کر گہری سانس لیتا رہا۔ کیا وہ ابھی جا کر اس کا گریبان پکڑے، وہ جو اس کی بہن کا ہونے والا شوہر تھا اور پھر بھی اتنے دھڑلے سے اس کی بیوی پہ بری نظر رکھے ہوئے تھا؟ کیا پوچھے اس سے کہ اس کی بیوی کی تصویر اس کے پاس کیا کر رہی تھی؟ کیا یہ بات واقعی اتنی بڑی بات تھی کہ وہ صرف اس ایک بات پہ جا کے اس کا گریبان پکڑتا؟ اس نے ایک پل کے لیے سوچا کہ شاید یہ محض ایک اتفاق ہو، پر اگلے ہی لمحے پھر سے اس روز حوریہ کے وجود پر گڑی ہوئی اس کی غلیظ نگاہیں اس کے ذہن میں لہرا گئیں۔ اگر اس روز اس نے اس کی وہ نگاہیں نہ دیکھی ہوتی تو وہ خود کو وہاں اس تصویر کی موجودگی کا کوئی بھی جواز پیش کر لیتا، پر مسئلہ یہ تھا کہ وہ دیکھ چکا تھا۔ اپنی سرخی مائل آنکھیں سامنے دیوار پر گاڑتے ہوئے اس نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے اور وہ اس کی بیوی اس کے ذہن میں اس دشمن جاں کا چہرہ لہرایا جس کے بارے میں وہ اس وقت دانستہ نہیں سوچ رہا تھا، کیونکہ شاید وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اس سارے معاملے میں سے الگ رکھنا چاہتا تھا۔ بات اس کی بہن کی زندگی کی تھی، بات اس شخص کی تھی جو اگر واقعی شرافت کے درجے سے اس حد تک گرا ہوا تھا تو وہ کسی قیمت پہ اس کو اپنی بہن نہیں سونپ سکتا تھا۔ پھر بھی بار بار کوشش کے باوجود دماغ پہ اسی کا چہرہ حاوی ہو رہا تھا۔ کیا وہ اتنی بے خبر تھی؟ کیا پھر سب کچھ جانتی تھی؟ یا کوئی پرانا تعلق؟ کیا پھر کوئی یک طرفہ جذبہ؟ یا پھر دو طرفہ؟ اس سے آگے وہ سوچ نہ پایا۔ اپنی رگوں میں ابلتے ہوئے اشتعال پر
काबू पाने के लिए उसने पूरी कुवत से अपना हाथ सामने दीवार पे दे मारा और फिर सख्ती से अपने बाल दोनों मुट्ठियों में भींच लिए। उसके जहन में फिर से राबिल का चेहरा लहराया, क्या वो ऐसे आदमी के साथ अपनी बहन की शादी करेगा? लेकिन कैसा आदमी? जहन एक बार फिर से भटकने लगा। महज एक तस्वीर तो थी। एक तस्वीर क्या उसे बुरा इंसान साबित करती थी? वो भी तो हुरिया की अपनी ज़िंदगी में आने से पहले किसी और से शादी करना चाहता था, फिर वो सब माजी का हिस्सा बन गया। तो क्या वो हुरिया से शादी करना चाहता था? तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो कुछ चाहता हो और हासिल ना कर पाया हो? आलम शाह अगर देसी तो उसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकते थे। जहन में फिर से हुरिया का चेहरा लहराया, क्या वो वाकई बेखबर थी? क्या ऐसा मुमकिन था कि उसके दिल में हुरिया के लिए कोई जज्बा हो और उसने कभी उससे इजहार ही ना किया हो? नहीं, ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो क्या हुरिया की हौसला शिकने के बायस वो उसे हासिल करने की कोशिश ना कर पाया? तो मतलब उसके जज्बात एक तरफा थे। पर यह भी तो हो सकता है कि पहले दो तरफा हो, फिर किसी वजह से उसने बेबसी की इंतहाओं को छूते हुए सख्ती से अपने बाल दोनों मुट्ठियों में भींचे। उसको लगा उसके दिमाग की शरियानें फटने लगी हैं। उसको लगा कि या तो वो खुद अपने आप को मार डालेगा या फिर बाकी सबको। नूर अफ़ज़ा और फिरोज़ा के साथ अंदर दाखिल होती हुरिया ने फ़ोन में टाइम देखा। 11:30 बज रहे थे। बाहर पहुंच में वो मुस्तजाब की गाड़ी देख चुकी थी। उसकी निगाहें लाशऊरी तौर पे ऊपर की जानिब उठी, फिर निगाहों का जाविया बदलती वो नूर अफ़ज़ा बेगम के कमरे में आ गई। अभी तो सारी शॉपिंग समेटनी थी, ज़ेवरात के डब्बे एहतियात से रखने थे। ये काम किसी मुलाजमा के ज़िम्मे नहीं लगा सकती थी। मुस्तजाब कब आए? खाना खाया? सुंबुल उन सबके लिए चाय बना कर लाई तो उसने एक पल के लिए अलमारी से चेहरा निकाल कर उससे पूछा। 9 बजे से पहले ही आ गए थे? खाना नहीं खाया, खाकर आए थे? हुरिया के सवाल का जवाब देती वो वहीं उसके पास चली आई। किचन की सारी जिम्मेदारी उसी की थी। वो ठीक था? हुरिया ने आयशा से पूछा तो वो हंसने लग गई। पता नहीं, मैंने गाड़ी देखी थी, फिर ऊपर जाकर बाहर से ही पूछा तो उन्होंने कहा कि खाकर आए हैं, कमरे से बाहर नहीं निकले। वो सुंबुल की बात सुनती हुई जल्दी जल्दी चीजें समेटने लगी। फिर भी काफ़ी टाइम लग गया था सब कुछ समेटती वो ऊपर आई और आदतन उन तीनों को देखने के लिए सबका के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। वो अमूमन यहीं पाई जाती थी, पर आज खिलाफ मामूल कमरा खाली था। ताज्जुब से दरवाज़ा बंद करती वो राबिल के कमरे की जानिब आई, वो भी खाली था। उसने एक नज़र मुखालिफ सिमत में मौजूद असीर के कमरे पर डाली और वहाँ आ गई। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उसने नॉक किया। रात को सोने से पहले वो इन तीनों को एक बार देखकर तसल्ली ज़रूर करती थी। वो खुद तो पूरा पूरा दिन कमरों से बाहर नहीं निकलती थी और ना ही हवेली के बाकी मकीनों में से कोई खास तौर पे उन्हें देखने की ज़हमत करता था। ऐसे में सिर्फ वही थी जो आते जाते दिन में कई बार उनके कमरों का चक्कर लगा लेती थी। दस्तक की आवाज़ पर राबिल ने घबराकर सख्ती से असीर के मुंह पे हाथ रखा। जब से आई थी बुरी तरह रो रही थी। सिबवा और राबिल सख्ती से उससे लिपटी हुई थी। मैंने पूछा है मोहित से, असीर उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी शादी के 1.5 साल बाद ही, डिलीवरी के दौरान। अब तो 3 साल हो गए हैं उस बात को भी। सबका ने आहिस्ता से उसे थपकते हुए उसको खामोश करवाने की कोशिश की तो वो मज़ीद शिद्दत से रोने लगी। वो नहीं करेगा मुझसे शादी, मैं अब किसी के साथ से शादी नहीं करूँगी, मैं कभी किसी से। वो बुरी तरह हिचकियों के साथ रोती हुई टूटे फूटे अल्फाज में बोली तो सिबवा और राबिल ने बेबसी से एक दूसरे को देखा। एक ही बात, एक मसला सामने आ रहा था। अब तो शायद असफत भी कभी ना मानता यूँ पहले से शादीशुदा इंसान के साथ उसकी शादी के लिए अब हर बात पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता था। असीर, सिबगा, राबिल। हुरिया ने अब की बार ज़ोर से नॉक करते हुए परेशानी से बुलंद आवाज़ में उन तीनों को पुकारा तो राबिल जल्दी से घबरा कर खड़ी हो गई। मैं दरवाज़ा खोलने लगी हूँ, अब आवाज़ मत निकालना बिल्कुल। वो सख्ती से असीर को तंबिया करती हुई स्विच बोर्ड की जानिब बढ़ी और सारी लाइट्स ऑफ कर दी। उसे पता था बाहर मौजूद हुरिया अब उन्हें चेक किए बगैर वहाँ से नहीं जाएगी। सिबगा ने जल्दी से लेटते हुए ब्लैंकेट अपने और असीर के ऊपर सर तक खींच लिया। राबिल ने दरवाज़ा खोला तो हुरिया ने अंदर आते हुए इधर उधर देखा। दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? इतनी जल्दी क्यों सो रहे हो आज? उसने ताज्जुब से एक नज़र बेड पे सोई हुई असीर और सिब्बा पे डाली और फिर राबिल की तरफ मोड़ी। नींद आ रही है बहुत? सारा दिन तो शादी के लिए ड्रेसेस देखते रहे। उसके गले में हाथ डालती राबिल कसलमंदी से बोली तो वो कुछ देर वहीं खड़ी तशवीश से उन सबको देखती रही। फिर सोई हुई असीर और सबा के करीब आकर उनके चेहरों से ब्लैंकेट खींचा। अंधेरे में वो इतना ही देख पाई कि वो आंखें मूंदे सुकून से सो रही थी। ठीक है। वो मुतमईन होती हुई बाहर की जाने बढ़ी तो उसकी आवाज़ सुनते हुए राबिल और सबा ने सुकून की सांस खारिज की। वो असीर के कमरे से निकलती हुई अपने कमरे की जाने बढ़ गई। आहिस्ता से बेडरूम का दरवाज़ा खोलती वो अंदर दाखिल हुई तो एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिल्कुल लाशऊरी तौर पे खुद ब खुद उसके लबों पे फैल गई। पूरे दिन के इंतज़ार के बाद उसको देखने के लिए उसके पास जाने का एहसास ही कितना खूबसूरत था। हर दिन यूं ही मामूल के कामों में मसरूफ़ सा गुजरता था। जब से असफत और सिब्गा की शादी की तारीख तय हुई थी तब से तो जैसे वक्त कम और काम ज़्यादा लगने लगे थे। फिर भी पूरा दिन मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रहने के बावजूद भी दिल में बार बार उसका ख्याल आता था। कितनी ही बार उसकी याद आती थी। दिल पे हर वक्त एक बेकली सी छाई रहती थी जो सिर्फ और सिर्फ उसको देखने लेने के बाद ही ख़त्म होती थी। आदतन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, बल्कि उसने कर दी थी। लैंप्स की मध्यम जर्द रोशनी में डूबा हुआ कमरा वीरान सा था। वो फ़ोन साइड टेबल पर रखती हुई ड्रेसिंग रूम में
आ गई। अंधेरे में डूबा हुआ ड्रेसिंग रूम भी बिल्कुल कमरे ही की तरह सुनसान था। उसने बाथरूम चेक किया और फिर वापस से बेडरूम में आ गई। एक नज़र टेरेस के बंद दरवाजे पे डालती हुई मुस्कुराकर उस जानिब बढ़ी। आहिस्ता से टेरेस का दरवाज़ा खोलकर उसने जो ही बाहर कदम रखा, ठंड की एक शदीद लहर उसके वजूद के आर पार हो गई। उसके साथ ही हर तरफ फैली हुई सिगरेट की बू और धुआं पूरी तरह उसके दिमाग में चढ़ने लगा। आहिस्ता से खांसते हुए उसने अपना हाथ नॉक नाक के सामने लहराकर धुआं उड़ाने की कोशिश की और तहीर से उसकी पूंछ देखी। वो इतनी ज्यादा सिगरेट तो कभी नहीं पीता था। काली शलवार कमीज में मलबूस हमरंग शॉल कंधों पर डाले हुए पता नहीं कब से वहां खड़ा था। वहां मौजूद सिगरेट की बू और धुएं से वो अंदाजा लगा सकती थी कि उसे वहां आए हुए भी बहुत वक्त बीत चुका था। बेखुद सी उसे देखती हुई वो उसकी जानिब बढ़ी और उसके करीब जा रुकी। उसके खांसने की आवाज़ सुनकर भी वो यूं ही झूम कर खड़ा था। हुरिया ने एक नज़र सामने धरे हुए उसके हाथ पे डाली जिसमें अभी भी अधजला सिगरेट मौजूद था। अपना हाथ वहां से हटाता हुआ वो अपने होठों तक ले गया। अगले ही लम्हे एक बार फिर से धुएं का मड़गुला फिजा में बुलंद हुआ। वो चंद पल यूं ही खड़ी उसकी पूंछ देखती रही। पता नहीं वो यहाँ ऐसा क्यों खड़ा था। फिर आहिस्ता से आगे बढ़कर अपना चेहरा उसके पुष्प पे रखते हुए दोनों बाजू नरमी से उसके गिर्द बांध लिए। मुस्तजाब ने निगाहें झुकाकर अपने पेट के गिर्द बंधे हुए उसके मखरूती उंगलियों वाले खूबसूरत नाजुक सी कलाइयां देखी। फिर लब खींच लिए। उसकी निगाहें जहन से निकल ही नहीं रही थी। कुछ पल वो यूं ही उन्हें देखता रहा, फिर उनसे निगाहें हटाता हुआ दोबारा उसे सामने देखता अपनी उंगलियों में दबा सिगरेट होठों तक लाया। उसकी पुश्त से अपना गाल उठाती हुरिया ने आंखें मूंद कर शिद्दत से वहां अपने लब रखे। कुछ देर वो यूं ही लब रखे खड़ी रही, फिर दोबारा से गाल उसके पुष्प पे टिकाते हुए उसके गिर्द अपने बाजुओं की गिरफ्त मजबूत की। अपने पुष्प पे उसके मखमली वजूद का नर्म सा लम्स महसूस करता हुआ वो बेबस सुनसा अपने सामने देखता हुआ मुसलसल फिजा में सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। उसके यूं खामोश देखकर वहां से हटती हुई सामने आई। वो एक हाथ में सिगरेट थामे दूसरा हाथ सख्ती से सामने जमाया हुए था। साकित सी निगाहें दूर किसी गैर मुरी नुक्ते पे जमी थीं। हुरिया ने एक पल के लिए उसका संजीदा सपाट सा चेहरा देखा, फिर आहिस्ता से उसका हाथ हटाकर उसका बाजू पीछे करते हुए आगे बढ़ी। उसके ऐन सामने आकर दोनों बाजू उसकी पुष्प पे बांधते हुए उसने उसके सीने पे अपने गाल रख दिए। अपना हाथ फिर से सख्ती से उसके पीछे टेरिस की ग्रिल पे टिकाते हुए मुस्तजाब ने सर झुकाकर अपनी सुर्खी माई आंखें उसके चेहरे पे गाड़ दी। उसका चेहरा किसी भी किस्म के मेकअप से मुबरा था, पर उस सादगी में भी इर्द गिर्द मौजूद हर खूबसूरत से खूबसूरत शय को चुटकियों में मात दे सकता था। उसकी सितवा नाक में चमकती हुई हीरे की लौंग से होती उसकी निगाहें उसकी गर्दन से नीचे उभरी हुई हंसली की हड्डी से उलझने लगी। आंखें मूंदे उसके सीने पे चेहरा रखे वो बाब तदरीज अपने बाजुओं का घेरा उसके गिर्द तंग करती हुई किसी तरह उसके अंदर सिमटने की कोशिश कर रही थी। कंधे यूं उचका रखे थे जैसे उस आस में हो कि बस अब किसी भी पल वो उसे अपने हिसार में ले लेगा। वो जबड़े बीचे यूं ही सुनसा उसका चेहरा देख रहा था। पूरा वजूद अभी तक उसी अनदेखी आग में सुलग रहा था। क्या माजी में कुछ था उन दोनों के बीच, या फिर बस उसकी तरफ से यक तरफा था सब कुछ? जो भी था उससे क्यों छुपाया, बता भी तो सकती थी। या फिर अभी तक अपने लब उसने बेचैनी से पहलू बदला। वो उस पर शक करना नहीं चाहता था, पर फिर भी ना चाहने के बावजूद भी उसका जहन उस पर अनगिनत तकलीफ दे सोचो कि अमाज का बना हुआ था। वो बेचैनी से जरा सा हिला तो वो कसमसा कर मजीद सख्ती से उससे लिपट गई। उसकी धड़कनों का उतार चढ़ाव अपने सीने पे महसूस करते हुए मुस्तजाब ने सख्ती से अपने लब भींचे। क्या वो उससे पूछे? आखिर वो उसका शौहर था, कम से कम सवाल तो कर ही सकता था उससे। उसने तो कभी उसके हुकूक में कोई लापरवाही नहीं बरती थी, हमेशा उससे सर पे बिठा कर रखा था। तो क्या इतनी बड़ी बात पे वो उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकता था? ठीक है, अगर माजी में कुछ था भी सही तो वो उसे बता सकती थी। वो कौन सा माजी की किसी बात पे उसे कोई सज़ा सुनाने वाला था, पर कम से कम उसे धोखे में तो ना रखती। वो फिर से सिगरेट होठों तक लाता हुआ फिजा में धुआं के मड़गुले बनाता हुआ दोबारा से सामने देखने लगा। उसके सीने से लगी हुरिया ने एक पल के लिए उसके जिस्म से निकलती हुई हरारत को महसूस किया। उसे बुखार था, फिर भी यूं इतनी ठंड में बाहर खड़ा अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर एक के बाद एक सिगरेट पी रहा था। उसका दिल एकदम से उसकी फिक्र में घुलने लगा। कोई परेशानी थी उसको तो हरगिज ना बताता। हाँ, पर यूं यहाँ खड़े होने की बजाय कम से कम अंदर कमरे में तो चलता। यूं आंखें मूंदे मूंदे उसने अपने लब नरमी से उसके सीने पे रख दिए। वो एक पल के लिए साकित हुआ। अपने नरम मुलायम हाथ आहिस्ता आहिस्ता काली कमीज में मलबूस उसकी चौड़े पुश पे फेरती हुई वो उसे सहलाने लगी। उसके सीने पे लब रखकर चुमती हुई वो जैसे उसे वहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। अपने पुश पे उसके नर्म हाथ और अपने सीने पे उसके होंठों के बेखुद से लम्स पे मुस्तजाब ने ट्रांस की सी कैफियत में सर झुकाकर फिर से उसका चेहरा देखा और फिर देखता ही रहा। वो आग जो इतनी देर से उसे जलाकर राख
کر رہی تھی وہ جیسے ایک دم سے ٹھنڈی پڑنے لگی۔ اس کے لمس کی تاثیر خود بخود ہر تلخ بات کا اثر زائل کرنے لگی تھی۔ ذہن میں گردش کرتی انگنت سوچیں اور وہی میں جنہیں وہ اتنی دیر سے اتنی کوشش کے باوجود چاہ کر بھی جھٹک نہیں پا رہا تھا، وہ خود بخود ہوا میں تحلیل ہونے لگی۔ اس کا لمس جیسے ہر شے سے زیادہ پرتاثیر تھا۔ اس کے سینے سے لب ہٹاتی ہوئی حوریہ نے آہستہ سے نگاہیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، کچھ تو تھا جو مختلف تھا۔ سرخی مائل آنکھیں، تھکن سے چور چہرہ، سینے سے نکلتی ہوئی حرارت، شاید وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا، اسی لیے تھکاوٹ سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، شاید کام سے متعلق کوئی مسئلہ تھا، اسی لیے یوں اتنا خاموش تھا۔ جو بھی تھا پوچھنا بیکار تھا کیونکہ وہ بتاتا ہی نہ، وہ کام کی باتیں گھر پہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے ذرا سی ایڑیاں اٹھاتے ہوئے اس کی گردن پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میں بہت محبت کرتی ہوں، ایک ٹک اس کو دیکھتی ہوئی وہ جذبات سے بوجھل آواز میں اتنی آہستہ سے بولی تھی کہ شاید ارد گرد سے گزرتی ہوئی ہوا نے بھی یہ نہیں سنا تھا، پر اس نے سن لیا تھا اور سن کر بالکل ساکت سا رہ گیا تھا۔ پہلی بار زبان سے اظہار، ہاں وہ تو اس سے محبت کرتی تھی، یہ بات وہ کیسے بھول گیا؟ وہ دو طرفہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سامنے گرل پر دھرا ہاتھ وہاں سے ہٹتا ہوا خود بخود اس کی کمر پہ آ ٹکا، دوسرا ہاتھ کی انگلیوں میں دبے سگریٹ کا رخ مخالف سمت پہ کرتے ہوئے ہاتھ اس کے گال پہ جما تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکا اور آہستہ سے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ یہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس نے آنکھیں موند کر دل ہی دل میں خود کو سرزنش کی۔ وہ تو معصوم تھی اور وہ اسے ہی کٹہرے میں کھڑا کرنے والا تھا، وہ کیسے اس پہ شک کر سکتا تھا؟ نرمی سے اس کا گال سہلاتا ہوا وہ باری باری اس کی آنکھیں، ناک، ہونٹ اور گال چومنے لگا، پھر مضبوطی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بے سکونی ایک دم سے سکون میں بدلی تھی، غبار چھٹنے لگا۔ خنک ماحول میں سگریٹ کا دھواں اور اس کا نرم سا لمس مل جل کر اس کے حواسوں پہ حاوی ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں اتنی زندگی اس کے بغیر کیسے گزار لی تھی، اب تو ایک پل کی بھی دوری برداشت نہیں تھی۔ اگر وہ اس سے ایسی کوئی بات کرتا تو کیا وہ اس کے بعد اس کے ساتھ رہتی؟ شاید کبھی نہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے خفا ہو کر اسے چھوڑ کر چلی جاتی۔ وہ پھر کیا کرتا؟ جیسے کیسے جی پاتا اس کے بغیر؟ کیا وہ اس کو کھو کر جی سکتا تھا؟ جو زندگی بن گئی تھی اس کو خفا کر سکتا تھا، لیکن وہ اس سے ایسی کوئی بات کرتا ہی کیوں؟ نرمی سے اس کے بال پھیلاتا ہوا اپنے سینے سے اس کا چہرہ نکال کر ایک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ اس چہرے پہ تو وہ دل و جان سمیت پوری دنیا تک وار سکتا تھا۔ وہ تو معصوم تھی، کیا وہ اس کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلا جائے جہاں کسی کی غلیظ نگاہیں اسے چھو نہ سکیں؟ کیونکہ وہ یہی تو اب وہ کسی قیمت اس کے وجود پہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، چاہے غیر ارادی طور پر ہی صحیح۔ اور رابیل، وہ تو پہلے ابتسام کے ساتھ اس کی شادی کے حق میں نہیں تھا۔ عمروں میں اتنا واضح فرق تھا، لیکن اس کے سوا باقی تقریباً سبھی چاہتے تھے تو ان کی خواہش کے آگے خاموش ہو گیا۔ لیکن ایک نظر اس کے بدن پہ موجود سادہ سا ہلکا سا جوڑا دیکھتے ہوئے اپنے کندھوں سے شال اتاری اور اسے اچھی طرح سے اس کے گرد لپیٹتے ہوئے اسے پھر سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میری نظروں کے سامنے کیوں نہیں رہتی ہر وقت؟ ایک ہاتھ اس کی کمر سے سہلاتا ہوا اس کے سر پہ اپنے لب رکھتا وہ بوجھل سے لہجے میں بولا تھا۔ اس کے سینے میں سمٹی حوریہ نے کسمسا کر مزید اس کے اندر سمانے کی کوشش کی، کیونکہ آپ کے لیے اور سب کاموں سے زیادہ اہم ہے۔ زبان سے شکوہ پسلا تھا۔ مستجاب نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اپنے سینے سے باہر نکالا۔ میں پوری زندگی تمہارے سامنے بٹھا کر دیکھ سکتا ہوں۔ ایک ٹک اس کو دیکھتا وہ بھاری سے لہجے میں جب سے بولا، میں اپنی زندگی کا ایک دن بھی تمہارے بغیر نہیں گزار سکتا۔ حوریہ نے چند پل کے لیے پلکیں جھپکائے بنا اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنا چہرہ پھر سے اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ ایسے کیوں کھڑے تھے یہاں اکیلے؟ آہستہ سے بولتے ہوئے اس نے ایک نظر سامنے دھڑے اس کے ہاتھ میں جلتے ہوئے سگریٹ پہ ڈالی۔ تمہاری یاد آ رہی تھی، بہت زیادہ، بہت یاد کیا آج تمہیں پورا دن۔ ایک بازو اس کے گرد باندھے اس کو نرمی سے سہلاتا ہوا وہ پھر سے سگریٹ والا ہاتھ لبوں تک لایا۔ اگلے ہی پل فضا پھر سے دھوؤں کے مرغولوں سے بھجل ہونے لگی۔ پھر بھی اتنی دیر سے آتے ہیں، کہیں چھپ کر دوسری شادی تو کہیں کر رکھی؟ اس کے سینے سے لگی وہ تشویش سے بولی تو وہ آہستہ سے ہنسا۔ ابھی تو پہلے ہی دماغ سے نہیں نکلتی۔ اس کے جواب پہ وہ مسکرائی، اسی لیے پورا دن مجھے دیکھے بغیر، مجھ سے بات کیے بغیر گزار لیتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ لگے وہ اتنی دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ ارد گرد سے گزرتی ہوئی ہوا کو بھی ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آواز جذبات سے ایک دوسرے کی یاد سے بوجھل تھی، وہ ایک دوسرے کا سکون تھے۔ میں تو صرف تمہاری آواز سنتا ہوں، صرف تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں۔ تم ابھی کہو گی کہ صبح ہے تو میں مان لوں گا۔ وہ ہنسی، پھر ایک نظر سامنے دھڑے اس کے ہاتھ پہ ڈالتے ہوئے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس تک لائے اور اپنی نازک سی انگلیاں اس کی مضبوط انگلیوں میں الجھا دی۔ اس نے سرس سے اپنی انگلیوں میں دبا ہوا سگریٹ نیچے گرایا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں بالکل، اس دنیا میں نارمل انسانوں کے درمیان رہنے کے لائق نہیں بچے اب۔ اس کی دیوانگی پہ چوٹ کرتی ہوئی بولی تو اس کی بات پہ وہ دھیرے سے ہنسا۔ تم نے کیا ہے سب؟ تم ہو سارا فساد، ہمیشہ کی طرح الزام اس کے سر ڈالا۔ میں نے بھی کیا؟ مس، آہستہ سے بولتی ہوئی وہ اس کے ہاتھ سے نکلتی حرارت اپنے نرم و ملائم انگلیوں پہ محسوس کرنے لگی۔ طبیعت خراب تھی پھر بھی یہاں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، عجیب ضدی انسان۔ وہ تو سب کو پتا ہے، وہ آہستہ سے بولا تو اس کے سینے پہ چہرہ رکھ کے
اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کیسے؟ مستجاب نے ایک نظر اس کا خوبصورت جذبات سے بوجھل چہرہ دیکھا۔ یہ جو تم میری یاد میں ہر وقت اتنی ہارنی سی شکل بنا کر گھومتی ہو، اس سب کو پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے کتنا یاد کرتی ہو۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتا ہوا اس کا چہرہ دبوچتا پیار سے بولا تھا۔ وہ مسکرائی اور پھر سے آنکھیں موند لیں۔ سب کو پتہ ہے، بس آپ کو نہیں پتہ۔ اس کو ایک ٹک دیکھتے ہوئے مستجاب نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ جانتا تھا وہ اس سے لیے بغیر اندر نہیں جائے گی۔ مجھے بس یہ پتہ ہے کہ حور میری ہے۔ دونوں بازو اس کے گرد باندھتے ہوئے اس نے سختی سے اسے خود میں بھینچا۔ کون سی حور؟ آفس والی؟ اسے اسامہ نے اس نئی انٹرنی کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کی بات پہ وہ دھیرے سے ہنسا۔ وہ حوریہ ہے، حور بس ایک ہی ہے پوری دنیا میں میرے لیے۔ اسے یوں ہی اپنے حصار میں لیے وہ اندر کی جانب بڑھا تو وہ حوریہ نے طمانیت سے گہری سانس خارج کی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ لانج میں ٹہلتے ہوئے ہلکی آواز میں فون پہ بات کرتی ابتسام نے چونک کر جالی کے دروازے سے باہر پچھلے لان کا منظر دیکھا، پھر فون بند کرتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سامنے لان میں اترتی ہوئی سیڑھیوں پہ اکیلی بیٹھی وہ پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ اس کو یوں اداس الگ تھلگ بیٹھے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں دل کو تکلیف ہوئی۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی دل خود بخود اس سے جڑنے لگا تھا۔ حالانکہ جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا اس وقت وہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن انگیجمنٹ کے بعد اتنا وقت اس کے ساتھ گزار کر پتہ نہیں کیسے دل میں خود بخود اس کی ایک خاص جگہ بننے لگی تھی۔ اس کی ساری بدتمیزیوں، جھگڑوں، ایٹیٹیوڈ کے باوجود کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب اس نے کسی معمولی سی بات پہ اس سے لڑائی یا بدتمیزی نہ کی ہو اور اس کے بعد وہ اس سے مناتا نہ رہا ہو۔ انگیجمنٹ تو اپنے خاندان کی خاطر کی تھی، پر اب دل خود بخود اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ رابل کی پوچھ دیکھتے ہوئے اس نے گہری سانس خارج کی۔ اب پتہ نہیں وہ یوں سے اس پہر یہاں بیٹھی کیوں رو رہی تھی۔ اس کو پھر سے ایک ہفتے کے لیے امریکہ جانا تھا اور اس کی صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی۔ ایئرپورٹ کے لیے جلدی نکلنا تھا، اس لیے وہ دانستہ نہیں سو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے بالکل ساتھ آ بیٹھا۔ اس کو یوں بالکل جوڑ کر اپنے ساتھ بیٹھتا ہوا دیکھ کر رابل سرحد سے دور کھسکی اور چہرہ دوسری جانب موڑتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسیر کی حالت دیکھ کر دل عجیب سے دکھ سے بھر گیا تھا۔ ابتسام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر بے بسی سے ایک تھکان بھری سانس خارج کی۔ کیوں لڑتی ہو اتنا؟ ایسے کیسے چلے گا یار؟ ایسے کیسے گزاریں گے پوری زندگی ایک ساتھ جب ابھی سے اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں؟ وہ اپنا لہجہ حد المقدور نرم رکھتا ہوا بولا تھا۔ رابل نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ وہ پہلے ہی اس کی باتوں کی وجہ سے اس سے چڑی ہوئی تھی اور فی الحال تو ویسے بھی وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو جو بھی بات کرنی میری فیملی سے کریں۔ اس کی بات پہ ابتسام نے شوق سے اس کا چہرہ دیکھا۔